کہ الیکٹرک کو کافی تنقید کا سامنا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی. ابھی شہری صاحب نے کہا تھا کہ ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا ایسی کوئی تجویز نہیں ہے, مگر ہم ضرور نیپرا سے کہہ سکتے ہیں, ریگولیٹر سے, کہ وہ ذرا پوچھے کہ کیوں اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. طیب ترین صاحب سی ای او کے الیکٹرک ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب ترین صاحب بہت شکریہ. وفاق کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ اپنی طرف 650 میگا واٹ بار بار کہہ رہے ہیں عابد علی صاحب کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں, پھر کراچی کے عوام کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ شاہ زیب, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کا, ادھر میں دعوت دینے کا شو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو بار بار عناصر اس وقت دیا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا اضافہ ہو گیا ہے, رمضان شروع ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کا اضافہ ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ الحمدللہ ہم نے رمضان میں جو ہمارے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تھا نارمل سے کم کیے, اور جو ہمارے ہائی لاس ایریا, ویری ہائی لاس جہاں پہ ہم کرتے ہیں, جو لو لاس ہمارے ایریا وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہی نہیں ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. اور اس رمضان میں بھی الحمدللہ کوئی ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کوئی دورانیہ کا اضافہ نہیں ہوا, کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. ہاں ضرور اس پیریڈ میں, بیکاز آپ نے رمضان جب شروع ہوا ہے جمعے کو, اور آپ کو جمعے کو کراچی میں میکسیمم ٹیمپریچر تھا, جمعے اور ہفتے کو 46 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا گیا تھا, اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے, ظاہری بات ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے. پھر رمضان شروع تھا تو اس کی وجہ سے جب فالٹس آئی ہیں کچھ سسٹم میں, اور کچھ چیدہ علاقوں میں آئیں, یہ نہیں کہ اکراس دا سٹی ہمارا 99% الحمدللہ از نارمل سسٹم چل رہا ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اب کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فالٹس ہیں آئی ہیں, اور اس پہ جب ہمارے لوگ کام کرنے گئے ہیں, بیکاز گرمی اور رمضان کی وجہ سے لوگوں کو میں تھوڑا سا پیشنس لیول بھی کم ہوتے ہیں, رائٹلی سو ایز ویل, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گاڑیوں کو اٹیک کیا ہے, ہمارے آفیسز پہ اٹیک ہوئے ہیں, اور موبز آئے ہیں ہمارے دفاتر میں, اور گریڈ سٹیشنز پہ آئے ہیں جو کہ بڑے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ, خدا نہ خواستہ کسی گریڈ کو کچھ ہو جائے, دیٹ از اے لانگ ٹرم ایشو ایز ویل. تو اس میں فالٹس آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے جب وہ موب آئے ہیں تو تھوڑا سا ڈیلے آیا, تو اس کا ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ آتا ہے کہ بیکاز اگر ایک دن اتنی گرمی میں اگر آپ کا ڈیلے آ جائے تو اس کی وجہ سے آگے پھر پرابلمس ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری پورے سینٹرز 24 آورز راؤنڈ دا کلاک کام کریں فور دا لاسٹ. بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس میں شکایت جب بھی کی گئی تو کہا گیا کہ جی ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا, آپ کا جو کمپلینٹ ہے, آپ کی جو شکایت ہے وہ بہت پیچھے ہے نمبرز میں, اور 2-2 ڈھائی دن بعد آ کے ان کی بجلی ریسٹور کی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم نہیں, سروس سسٹم نہیں ڈیولپ ہوا؟ نہیں, ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ. تھرڈ پارٹی ہمارا اپنا جو کال سینٹر سب سے بڑا ہے, اور ادھر ٹھیک کالز کا اضافہ ہوتا ہے بیکاز جب آپ کی اوبیسلی اگر فالٹس آتی ہیں اور ان علاقوں میں زیادہ کالز آئی ہیں. لیکن جو ایز فار ایز جو 2-2.5 دن کی بات ہو رہی ہے وہ غلطی ایگزیجریشنز ہیں. ٹھیک ہے, کئی جگہوں پہ کچھ زیادہ ٹائم لگا ہے بیکاز اگر مین کیبل فالٹ ہے انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے, انڈر گراؤنڈ آپ کو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر کے کھود کے اس کو نکال کے جوائنٹ لگا کے پھر آپ کو چلانا پڑتا ہے, تو ادھر کئی دفعہ ٹائم لگتا ہے. پھر رمضان کی وجہ سے لیبر بھی تھوڑا سا اس وقت ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. اور جو پہلے میں نے بات کی جو اگر جب آ جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھی کئی دفعہ بھاگنا پڑتا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور بات کہوں گا, لوکل جو آفیشلز ہیں انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے ٹو ریسٹور اٹ, لیکن پہلے 2 دن ہیلپ نہیں آئی ہمیں. ایک اور مسئلہ ہے, آپ نے اپنے انفراسٹرکچر میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ کیونکہ جن علاقوں میں 100% لائٹ ہے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, میں اپنا علاقہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہوں, وہ بالکل بجلی نہیں گئی, اور بہت سارے دوسرے میں آفس کے کولیگ سے بات کر رہا تھا ان کے ابھی نہیں گئی. مگر ایک پرابلم رہا اس لوڈ کے بڑھنے کی وجہ سے کہ جو وولٹیج تھے وہ بہت زیادہ لو آئے, وہ میں نے بھی وٹنس کیا, اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جن سے میں نے بات کی کہ انہوں نے وٹنس کیا. تو کیا آپ نے اپنے انفراسٹرکچر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے کہ پریشر آتے ہی وولٹیجز ٹھیک نہیں آ رہے؟ نہیں, آپ کا بڑا صحیح. اس میں ہم نے 2009 میں جب ہم آئے اس کمپنی کے اندر, اس کمپنی میں اس سے پہلے بڑے فرسودہ حالات تھے جنریشن کے بھی, جو بگ جنریشن گیپ. الحمدللہ ہم نے 1000 میگا واٹ جنریشن ایڈ کی ہے, اور آپ آ کے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں, برانڈ نیو پلانٹس ہیں, جی کے برانڈ نیو مشینز ہیں, دا موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس ان دا کنٹری. 1000 میگا واٹ وہ ایڈ کیے. ٹوٹل انویسٹمنٹ $1.2 بلین کی ہوئی ہے جنریشن میں, ٹرانسمیشن میں, ڈسٹریبیوشن میں. کا جو سسٹم ہے, جو اس وقت جس طریقے سے ہم نظام چلا رہے ہیں, یہ اس سے بھی بہت برا حال ہوتا اگر یہ انویسٹمنٹ نہ ہوتی. میں اس لیے کہ آپ کو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, 13 گریڈ سٹیشنز ایڈ ہوئے ہیں, 1000 MVA کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی. ابھی جو خواجہ صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن پہ بھی, جو ایک جنریشن کی تو لوگ بات کرتے ہیں, ٹرانسمیشن کی وہ اصل تو آپ کا الیکٹران وہ لے کے جاتے ہیں اینڈ کنزیومر تک, اس میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ. تو $1.2 بلین کی ہم نے انویسٹمنٹ کی ان دا لاسٹ 6 ایئرس. ہمارا اگلے 5 سال کا بھی یہ پلان کہ $2 بلین مور اگلے ہفتے انشاءاللہ
ہم $400 ملین کا ایک اور ٹرانسمیشن کا کانٹریکٹ انہانس 1000 MVA کی فردر انہانسمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب آپ نے جو وولٹیج کی بات کی, اب دیکھیں جب سسٹم میں ہم نے 1200 میگا واٹ کے نیو کنیکشنز بھی دیے, آپ نے جب 2009 میں 2100 میگا واٹ پیک ڈیمانڈ تھی ہماری, پرسوں ہماری ڈیمانڈ 3100 میگا واٹ کراس کی. 1000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے شہر کے اندر. شہر بھی بڑا ہے, ہم نے بھی بہت لیٹنٹ ڈیمانڈ تھی, نیو کنیکشنز بھی دیے اور انڈسٹریز بھی بہت لگی ہیں. اچھا, اب ان ایریاز میں ابھی آج کل کئی جگہوں پہ وولٹیج فلکچویشن جب اوورلوڈ سسٹم ہوتا ہے, ہیٹڈ سسٹمز ہو جاتے ہیں تو تب ہوتی ہے شکایت. بٹ اوور آل بائی اینڈ لارج الحمدللہ اوور 90% سسٹم وولٹیج فلکچویشن کے لحاظ سے بھی بالکل. اگر آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, وفاق, میں کچھ دن عرصے پہلے بھی عابد شریف صاحب کو انٹرویو کر رہا تھا, وہ نہیں مانتے کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹس پوری کی ہیں, اور وفاق سے آپ کی بالکل نہیں بنتی. وہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو آپ کے اوپر ہمیشہ وہ کرٹیکل رہے ہیں. وفاق کا ہمیشہ ایک کرٹیکل اسٹانس رہا ہے آپ کے اوپر. آپ نے یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا, بیکاز ہم ایک ہی پرائیویٹ کمپنی ہے اس پورے سیکٹر میں, پاور سیکٹر میں, بیکاز وی آر انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی. وی آر جنریشن بھی ہماری پاس ہے, ٹرانسمیشن بھی, ڈسٹریبیوشن. صرف کراچی نہیں ہے, ہم ادھر کلوز ٹو ٹھٹا تک بھی سپلائی کرتے ہیں, ادھر بھی اتھل بیلا وندر تک بلوچستان میں سپلائی کرتے ہیں. ہب جو ایک ہی انڈسٹریل زون ہے بلوچستان کا, وہ بھی ہم سپلائی کرتے ہیں. اور ہماری جو ایک انویسٹمنٹ ہے, ایک تو آپ جا کے پلانٹس دیکھ لیں, 2010 میں بھی لگے ہیں, 11 میں کمیشن ہوئے, 2012 میں کمیشن ہوئے. اور آپ کیا دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان KPMG ہمارے آڈیٹرز ہیں, ان سے آپ ویریفائی کرا سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور جو ان کی وجہ سے جو پلانٹس لگے ہیں, اور سارے برانڈ نیو پلانٹس ہیں, دا موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس ان دا کنٹری. سو اٹس اے جیتا جاگتا ثبوت ہے جو ابھی بھی وہی میں آپ کو جو بات کی ود 1000 میگا واٹ ڈیمانڈ. میں نے مگر خواجہ صاحب سے بھی پوچھا, آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر یہ دوبارہ کوئی گرمی کی لہر آتی ہے تو کراچی کے عوام کو پھر بھگتنا پڑے گا, یا آپ نے اس دفعہ کوئی میجرز کیے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے؟ نہیں, میجرز تو ہم نے پہلے بھی, ہم نے جو گرمی کے میجرز ہوتے ہیں, جو آپ کے مونسون کے بھی میجرز ہوتے ہیں, جو ہمارے بڑے پلانس SOPs ہمارے بنے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ٹریگر ہوتے ہیں. ہمارے نرو سینٹرز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے سٹاف بھی بڑھ جاتا ہے, وہ انشاءاللہ ہمارا پورا چل رہا ہے. لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ آئی ہیں. ابھی جو گرمی ہے, ایک سائڈ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں اتنی گرمی ہے اس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں, بٹ دوسری سائڈ پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بجلی کا نظام بھی اوبیسلی اس کا امپیکٹ آتا ہے. انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ہوتی ہے, ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. گھروں میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں اگر گرمی اتنی زیادہ ہوتا ہے, ACs کام کرنا کم کر دیتے ہیں, فریج کام کرنا کم کر دیتے ہیں, تو وہ ایک امپیکٹ ہیٹ کا آتا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ پورا سسٹم, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہمیں وہ موب کی سچویشن نہ ہوتی اور ہمیں فورس ٹائملی حل کرنے کا ٹائم ملتا تو یہ حال نہ ہوتا, بیکاز اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آیا. طیب ترین صاحب بہت شکریہ. طیب ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO کے الیکٹرک, جہاں کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سہولت مہیا کرے اور لوڈ شیڈنگ نہ ہو, صحیح طریقے سے ان کے مسائل حل ہوں. وہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر عملہ آتا ہے اور وہ مسائل حل کرنا چاہتا ہے آپ کے, تو اس کے اوپر آپ نہ حملہ آور ہو جائیں, انہیں کام کرنے سے آپ نہ روک رہے ہیں. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں. صدر زرداری پھر بولے اور